آپ دنیا اپنی مرضی کی گزاریں گے، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہو گئی کہ پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. آخرت میں کبھی بھی بیڈ لک نہیں ہوگی. دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان ایفرٹ پٹ کرتا ہے، رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیوں؟ کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں بھی بڑی محنت کی تھی، اینڈ پہ تو میں فیل ہو گیا. دنیا میں نے کاروبار بڑی محنت سے چلایا، اینڈ پہ مجھے نقصان ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت کے لیے کوشش کروں اور آخرت میں بھی بیڈ لک ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات نازل فرمانی پڑی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جو لوگ دنیا میں ایفرٹ پٹ کریں گے آخرت میں ان کو ملے گا. لیکن دنیا میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جتنی کوئی محنت کرے گا اسے اتنا ہی ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى، یہ بھی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے سورۃ النجم میں. انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. کئی لوگ کوشش کام کرتے ہیں زیادہ مل جاتا ہے، کئی لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کم ملتا ہے. آخرت میں جتنی دنیا میں کسی نے ان پٹ دی ہے اسے اس اعتبار سے اتنا ہی زیادہ ملے گا. اسی لیے آخرت میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کسی دوسرے شخص کی 1000 نیکیوں پر بھاری ہو، اس وجہ سے کہ اسے حالات و واقعات دنیا میں مشکل ملے تھے. اس کے لیے ایک نیکی کرنا بھی مشکل کام تھا بنسبت اس کے کہ جس نے 1000 نیکیاں کی. اور میں یہ اضافی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں. فرائض سب نے پورے کرنے ہیں، خواہ حالات مشکل تھے یا آسان تھے. فرائض کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اللہ. اس کے بعد میں درجات کی بات کر رہا ہوں. مثلا کوئی شخص مکہ شریف میں رہتا ہے اور اس کا بڑا سیٹلڈ کاروبار ہے، کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، پورا سال عمرے والے لوگ ہوٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں ریال وہ سال کے کماتا ہے. اب اگر وہ شخص مکے میں اپنے گھر سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے تو اتنا ثواب ہے، 10,000 نمازوں کا ثواب ایک روایت میں آیا، کچھ کمزور روایتوں میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی آیا، تو یہ حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہوئے تھے. اس کا کوئی کمال نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ یہی حالات و واقعات کسی اور شخص کو دیے جاتے وہ اس سے بہتر پرفارم کرتا. اس کے برعکس وہ شخص جو کسی گرم ملک میں مزدوری کرتا ہے، روڈ کے کنارے کھدائی کرتا ہے، اور اس کا مالک اسے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مزدوری کے دوران مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی سواری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکے. جس طرح اسلام آباد میں نے درجنوں دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، جو لوگ مزدور جون جولائی کی گرمیوں میں بھی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد وہاں سے کافی دور ہے، 2-3 کلومیٹر، ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ وہیں پہ اپنا پرنا بچھاتے ہیں، پاس ہی کسی چشمے سے کسی ٹوٹی سے وضو کیا اور فرض پڑھ لیے. اب انہوں نے تو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھی. عین ممکن ہے کہ اس شخص کی ایک نماز وہ حرم مکہ میں رہنے والے بندے کی پوری سال کی نمازوں پر بھاری ہو اگر تولی جائے. نوٹ 10 روپے کا بھی ہے، نوٹ 5,000 کا بھی ہے، دونوں ایک ایک نوٹ ہیں، لیکن اس کا وزن کم ہے 10 کے نوٹ کا اپنی ورتھ کے اعتبار سے، اور 5,000 کے نوٹ کا وزن زیادہ ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے. نوٹ دونوں ایک ایک ہی ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ گئے، 1 روپیہ ہو اور $1 ہو تو آج کی ڈیٹ میں تو 278 کا ڈالر ہے تو دونوں ایک ایک روپے ہیں نا، لیکن ان کی ورتھ میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دنیا میں دیں گے، لیکن دیں گے اپنی مرضی کا، جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. لیکن آگے فتویٰ بڑا سخت آیا ہے، ثم جعلنا له جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے
جہنم کی آگ مقدر ہو. یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے.